مانتے، وہ لوگ جو مدینہ والی کی باتوں کو نہیں مانتے، وہ لوگ جو مدینہ والوں کی سنتوں پر نہیں چلتے، وہ لوگ جو ان کو اپنا مقتدی، اپنا پیشوا، اپنا سردار، اپنا سب کچھ نہیں مانتے، ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ایسے شخص دنیا میں فتنے میں تو مبتلا ہوں گے ہی، اور آخرت میں اللہ رب العالمین نے ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانے گا تو آخرت میں اللہ رب العالمین ان کے چہرے کو الٹا کر جہنم کے شعلوں میں پھینکے گا۔ تو کافر پکار کر کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اے کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی، اے کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدی، اپنا پیشوا، اپنا سب کچھ مانا ہوتا تو آج ہم جہنم کے شعلوں میں نہ ہوتے۔ حاضرین، ایک بات بغور سماپت کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہودی ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، اچھے کام کرتے ہیں، ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے انسانیت کے لیے کامیابی ہوتی ہے، ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے انسانیت کو فائدہ ہی فائدہ ہے، ہر وہ کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے اسلام تک کو فائدہ ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرتا ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول نہیں مانتا ہے، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدی، اپنا پیشوا، اپنا سردار، اپنا انبیاء نہیں مانتا ہے، تو وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر پیار ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے انکار کرنے والے کو سیدھا جہنم میں داخل کرے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ کوئی اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو تلاش کرتا ہے تو وہ شخص کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اور اس کا دین کبھی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس سے معلوم چلا کہ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانتا ہے، اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدی، اپنا پیشوا، اپنا سردار نہیں مانتا ہے تو کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ آج کل لوگ جہالت کی وجہ سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین انسان کے دین کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین انسان کے مذہب کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ رب العالمین انسان کے عملوں کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ یہ بات ایک جگہ صحیح ہے، لیکن اللہ رب العالمین کبھی انسان کے عملوں کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین کبھی انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے جب انسان اسلام لا چکا ہو، جب آدمی مومن ہو، جب آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول، اپنا مقتدی، اپنا پیشوا مانتا ہو، تب جا کر اللہ رب العالمین انسان کے عملوں کو دیکھتا ہے، انسان کے دلوں کو دیکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص اسلام نہیں لایا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دلوں کو اور اس کے عملوں کو نہیں دیکھے گا، سیدھا جہنم میں ڈھکیل دے گا۔ تو اس سے معلوم چلا کہ اگر ہمیں جنت میں جانا ہے تو سب سے پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا، ان کو اپنا مقتدی، اپنا پیشوا، اپنا سردار ماننا ہوگا، تبھی ہم جنت میں جا سکتے ہیں، ورنہ ہم کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔